یہ میرے ہوش سنبھالنے سے پہلے کی بات ہے۔ ابا کے ملنے والے ایک انکل ہمارے گھر آئے، تب میں بمشکل 7 برس کی تھی۔ میرے والد نے ان کو رہنے کے لیے گھر میں جگہ دے دی، حالانکہ ہمارا گھر 2 ہی کمرے پر مشتمل تھا۔ اس شخص کا نام وزیر علی تھا، لیکن والد اس کو اورے بلاتے تھے۔ امی نے ویرو کے بارے میں پوچھا تو ابا نے بتایا کہ یہ میرا بچپن کا دوست ہے، ان دنوں مشکل میں ہے، اس کے پاس رہنے کی جگہ نہیں ہے، تبھی میں نے کچھ لیے اپنے گھر میں ٹھہرا لیا ہے۔ ہماری دوستی بھائیوں جیسی ہے۔ ارسائس نے اپنی مشکل بیان کی تو انکار نہیں کر سکا۔ اپنے اچھا کیا، لیکن اس کو رات میں سلائے گا کہاں؟ بچوں والے کمرے میں یہ بھی پڑھ کر سو رہے گا۔ ابھی تو سردیاں ہیں، ورنہ رات کو چھت پر سونے کا انتظام کر دیتا۔ والدہ خاموش ہو رہیں، وہ ابو سے زیادہ بحث و تکرار نہیں کرتی تھیں۔ وزیر علی عرف ویرو دن کو ایک کارپینٹر کے پاس کام پر چلا جاتا اور شام کو لوٹ آتا۔ وہ کبھی خالی ہاتھ نہ آتا تھا، ہمیشہ ہم بچوں کے لیے پھل فروٹ اور کبھی صبح کے ناشتے کا سامان، انڈے، ڈبل روٹی وغیرہ لے آتا۔ وہ صرف ناشتہ ہمارے گھر سے کرتا، دوپہر کا کھانا اپنے کارپینٹر دین محمد کے پاس دکان پر، اور رات کو بھی کہیں باہر سے کھا لیتا تھا۔ کبھی کبھی جب وہ آ جاتا تو والد اصرار کر کے اسے رات کے کھانے پر ساتھ بٹھا لیتے۔ ہم سب بچے اس کو چچا کہتے تھے، کیونکہ والد کہتے کہ یہ مجھے سگے بھائیوں جیسا عزیز ہے۔ برے دنوں میں اس نے بھی ساتھ دیا تھا۔ والد کی تنخواہ زیادہ نہ تھی، گھر کا گزارا بڑی مشکل سے ہو رہا تھا۔ تاہم ویرو چچا کے آ جانے اب کچھ آسودگی آ گئی تھی۔ خرچہ ختم ہو جاتا تو وہ اپنے پیسوں سے راشن لے آتا۔ کبھی تیل، دال، چاول ختم ہو جاتے اور اسے پتہ چل جاتا، تب وہ یہ چیزیں خرید کر لا دیتا اور رقم نہ لیتا۔ وہ کہتا کہ میں اس گھر میں رہتا ہوں، اتنا تو میرا حق بھی بنتا ہے کہ اس گھر کی خوشحالی میں اپنا حصہ ڈالو۔ امی سے کہتا، اگر آپ مجھے ان بچوں کا سگا چچا سمجھ لیں تو میرے لیے اس سے بڑھ کر اور خوش نصیبی کیا ہوگی کہ میں آپ لوگوں کے کام سکوں۔ ان باتوں سے امی متاثر ہو گئیں کہ ویرو واقعی ایک نیک دل اور اچھا انسان ہے۔ اگر ہم نے اس کو رہ کے لیے جگہ دی ہے تو وہ بھی ہمارے احسان کا بدلہ چکانے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ کوئی اگر کسی تنگ دست کی تنگ دستی کو آسودگی میں بدل دے تو ایسا آدمی کس کو برا لگتا ہے؟ دراصل ویرو کا کسی بات پر اپنے بڑے بھائی بھاوت سے جھگڑا ہو گیا تھا، تبھی وہ سامان لے کر ابا کے پاس چلا آیا۔ اب بھائی کے غیر الحزم جیدوجا رہنے پر تیار نہ تھا۔ ویرو اپنی کمائی میں سے آدھی رقم ہمارے گھریلو اخراجات میں ملانے لگا، تبھی مل جل کر اچھی گزر بسر ہونے لگی۔ مالی میرے والدین کو بھی سہولت ہو گئی۔ ہم کل 4 بہن بھائی تھے، سبھی وٹے تھے۔ یہ نادانی کا وقت تھا۔ مجھے ویرو چچا اچھے لگتے تھے۔ وہ پانی لانے کو کہتے یا کوئی کام کہتے تو میں دوڑ کر دیتی، کیونکہ بچے کھانے پینے کے شوقین ہوتے ہیں، اور ہم ویرو کی دریا دلی سے بہت خوش رہتے تھے، جو ہمارے لیے تقریباً روز ہی بسکٹ، ٹافیاں یا کچھ ایسی چیزیں لاتے جن کو بچے پسند کرتے ہیں۔ اماں بھی اعتراض نہ کرتیں کہ وہ ان کو اپنے گھر کا ایک فرد گردان چکی تھیں۔ ایک کمرے میں ہمارے والدین سوتے تھے، دوسرے میں ہم سب بچے زمین پر سو جاتے تھے۔ کمرے میں ایک چارپائی تھی جو ویرو چچا کو مل جاتی تھی۔ اب تو اس شخص کو چچا کہتے بھی شرم آتی ہے، لیکن یہ روداد اس وجہ سے لکھ رہی ہوں کہ وہ والدین جو غیروں پر بھروسہ کر لیتے ہیں، میری زندگی سے سبق حاصل کریں۔ یہ ایک حقیقت ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، دنیا میں کوئی کسی کا نہیں ہوتا۔ اپنے غیر تو بن سکتے ہیں، لیکن غیر اپنے نہیں بن سکتے۔ بچے دن بھر کھیل کود سے تھک ہار کر رات کو گہری نیند سوتے ہیں، ہم بھی فرش پر لائن سے گدا بچھا کر برابر سو جاتے تھے۔ میں اسکول جانے کے علاوہ امی کے کام بھی کرتی تھی، لہذا تھک جاتی۔ رات کو پھر ایسی گہری نیند آتی کہ کسی بات کا ہوش نہ رہتا۔ تیسری جماعت کی بچی کو بھلا کس بات کا ہوش ہوتا ہے؟ تبھی جب میرے بہن بھائی سو جاتے، رات کو یہ شخص مجھے اٹھا کر اپنے ساتھ چارپائی پر لسا لیتا۔ مجھے کسی بات کا مطلب سمجھ میں نہ آتا، میں تو نیند میں ڈوبی ہوتی یا گہری غنودگی میں، کبھی سو جاتی، کبھی جاگ جاتی۔ پھر وہ مجھے پیسے، میٹھی گولیاں اور بسکٹ وغیرہ دے دیا کرتا اور کہتا، کسی کو یہ بات نہ بتانا۔ وہ نہ بھی کہتا، تب بھی میں کسی کو کیا بتاتی، جبکہ میں خود بھی یہ بات اچھی طرح نہیں جانتی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وقت گزرتا گیا،
یہاں تک کہ میں نے ہوش سنبھالا تب بھی اس کو وہی حرکتیں کرتا پایا۔ اب فرق یہ تھا کہ ساتھ میں واہیات باتیں بھی شامل ہو گئی تھیں۔ کبھی یہ باتیں میری سمجھ میں نہ آئیں۔ جس چارپائی پر ویرو سوتا تھا، اس کے آنے سے قبل یہ چارپائی میری تھی اور میں اس پر سویا کرتی تھی، جبکہ میرے چھوٹے بہن بھائی فرش پر بچھے گدے پر سویا کرتے تھے۔ ایک دو دن تو میں نے زمین پر سونے میں بہت بے آگیا چینی محسوس کی تھی۔ دل میں غصہ بھی کرتی کہ کم بدبخت کہاں سے جو مجھے اپنی چارپائی سے محروم ہونا پڑا۔ ویرو روزانہ بہت صبح بیدار ہو جاتا اور اٹھ کر باہر چلا جاتا، تب اپنی چارپائی پر پڑے رہنا مجھے بہت سکون دیتا۔ مجھ کو یہ کبھی خیال نہ آیا کہ یہ سب کچھ میرے حق میں برا ہے اور میں خسارے میں پڑی ہوں۔ ہم بچوں کے کمرے کے ساتھ تھوڑی سی زمین تھی۔ ویرو نے ابا کو صلاح دی کہ اگر تم برا نہ مانو تو اس پر چار دیواری بنوا کر کڑیوں کی چھت ڈلوا دوں۔ کارپینٹر تو اپنا استاد ہے، چھت، کھڑکیاں، دروازے سب بہت کم پیسوں میں بن جائیں گے، مزدوری میں خود کر لوں گا۔ ابا اس تجویز پر خوش ہو گئے۔ یوں بھی گھر میں ایک کمرے کی اشد ضرورت تھی۔ انہوں نے کہا، سر میں کڑوے تیل کی جگہ گھی پڑ جائے کیا برا ہے؟ بسم اللہ کرتے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے چند دنوں میں ایک چھوٹا سا کمرہ تیار ہو گیا۔ ویرو نے ہمارے کمرے کے درمیان دروازہ بنوا دیا تاکہ نیا کمرے دوسرے کمرے سے جڑا رہے۔ والد نے نئے کمرے میں نئی چارپائی ڈلوا کر یہ کمرہ ویرو کے حوالے کر دیا تاکہ وہ سکون سے علیحدہ رہ سکے اور بچے اپنے کمرے میں آرام سے پڑھائی کر سکیں۔ اب ہم بہنیں اگرچہ اپنے کمرے میں سوتی تھیں اور ویرونے میں، مگر درمیانی دروازہ آسانی سے کھل جاتا تھا۔ تبھی جب میرے والدین اور بہن بھائی سو جاتے تو یہ شخص چپکے سے بڑے کمرے میں آ جاتا۔ اب مجھ کو کچھ سمجھ آ گئی تھی۔ میں اسے کہتی، چاچا ہمارے کمرے میں رات کو نہ آیا کرو ورنہ میں ابا کو بتا دوں گی۔ تبھی وہ مجھے یہ کہہ ڈراتا کہ تمہارا ابا تمہاری بات کا یقین نہ کرے گا بلکہ میری بات کا یقین کرے گا، کیونکہ میں اس کو اپنی آدھی تنخواہ دیتا ہوں۔ میں کہہ دوں گا کہ تم خود آتی ہو کیونکہ تم لوگوں ہر روز مجھ سے چیزیں لینے کی فرمائش کرتے ہو اور میں لاتا بھی ہوں، کبھی فرمائش پوری نہیں کر سکتا تو تم اسی غصے میں میری شکایت کرتی ہو۔ یہ ایک بودی سی تعویل تھی لیکن میں دبک جاتی کیونکہ اس نے مجھے بہت نہ سمجھی کی عمر سے دبکا لیا تھا تو میں اس سے ڈرتی بھی بہت تھی اور پھر میری ایک نہ چلتی۔ آسین یہ شخص ہمارے ساتھ رہا اور اپنے معمول سے نہ بٹا۔ ادھر میرے وال اس کی خیر خائی میں فکر مند رہتے تھے کہ کب تک ویرو کنوارا رہے گا۔ اب اس کی شادی کروا دینی چاہیے تاکہ اس کا گھر بس جائے۔ ابا کے کہنے پر والدہ نے اس کے لیے شریک حیات کی تلاش شروع کر دی تھی۔ بالآخر ایک جان پہچان کے متوسط گھرانے میں رشتہ ڈھونڈ لیا اور وہاں ویرو کا نکاح ہو گیا۔ شادی کے بعد کچھ دن تو وہ اپنی بیوی میں کھویا رہا، پھر وہی پرانی روش دہرائی جانے لگی۔ جب اس کی بیوی میکے جاتی، وہ ہمارے کمرے میں گھس آتا۔ میں کسی کو بتا بھی نہ سکتی تھی، دل ہی دل میں جلتی کڑتی رہتی تھی۔ والدین نے تربیت ایسی کی تھی کہ کسی بات پر زبان کھولنا گردن زنی والی بات تھی۔ ابا سے بھی ڈرتی تھی کہ جانے کیا کر گزرے۔ نہ ہی تب مجھ میں اتنی ہمت تھی کہ امی کو ہی بتا دی تھی۔ ویرو سے میرا جھگڑا ہو جاتا تو وہ کئی قسم کی ڈراونی دھمکیاں دے کر مجھے چپ رہنے پر مجبور کر دیتا۔ وہ عمر میں مجھ سے نقطہ کافی بڑا تھا، تبھی مجھ پر راز کا بہت راب تھا۔ میں پوری طرح اس کے دباؤ میں تھی۔ ایک دن اس نے کہا کہ میرا استاد کام بہت لیتا ہے اور معاوضہ کم دیتا ہے۔ میں الگ سے دکان کرنا چاہتا ہوں تاکہ کچھ رقم اکٹھی ہو تو اپنا گھر لے سکوں۔ والد نے اپنے دوستوں سے لے اور کچھ اپنی جمع پونجی اس کو دے کر دکان کھول دی۔ وہ چند ماہ میں ہی سارا مال ختم کر کے چلتا بنا۔ وہ تو چلا گیا لیکن اس کی وجہ سے میرا ضمیر مجھ کو ملامت کرتا رہا اور میں گناہ الجھنوں کا شکار رہی۔ میرا خیال کہیں ہوتا تھا، کام کہیں، عجیب خبتی ہو گئی تھی۔ سہیلیاں میری حالت دیکھ کر کڑے۔ وہ سمجھتی کہ مجھ کو کسی سے محبت ہے اور میں اسی کے خیالوں میں کھوئی رہتی ہوں۔ انہیں کیا معلوم کہ مجھ کو اپنی اس داغدار ردا کا غم ہے جس کو ایک ظالم تار تار کر گیا ہے۔ میں امتحان میں بھی اس وجہ سے کامیاب نہ ہو سکی۔ وہ شخص جا چکا تھا، میری سنہری عمر بھی میلی ہو کر نکل چکی تھی، مگر دل خلش ہے کہ ختم نہیں ہوتی۔ اس کے بعد جتنے بھی حادثے میری زندگی میں ہوئے، میناسی شخص کو ہی ان کا ذمہ دار سمجھتی ہوں۔
اس کے چلے جانے کے بعد احساس ضیا میں اس بری طرح گرفتار ہوئی کہ ہر وقت پر مجدار کھوئی کھوئی رہنے لگی۔ سوچ سوچ کر دماغ معاف ہو گیا تھا کہ اس گندے انسان کو کیسے موت کے گھاٹ اتاروں، حالانکہ یہ کام میرے بس کا تھا ہی نہیں۔ دعا کرتی، خدا کرے یہ کہیں چلا جائے، اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، آئے ڈوب کر مر جائے۔ جب وہ چلا گیا تو کچھ دن تک میں نے سکہ سانس لیا، قدرے سکون بھی ملا۔ میں اپنے کزن نعمان کو بہت چاہتی تھی۔ اس کے ساتھ مجھ کو اس بات کا شدید احساس تھا کہ میں اس کے قابل نہیں ہوں۔ عرصے تک بس چپکے چپکے اس کی پرستش کرتی رہی، اور میری بدنصیبی دیکھیے کہ جب وہ خوں میرا بن جانے پر راضی ہوا تو میں نے خود ہی انکار کر دیا۔ یہ انکار کرتے وقت میرے دل پر قیامت گزر گئی، لیکن اس کے سوا چارہ نہ تھا۔ انہوں نے میرا رشتہ میرے والدین سے مانگا تھا، ہمارے درمیان محبت کا کوئی چکر نہ تھا، مگر نعمان مجھے پسند کرتا تھا اور اس کی دلہن بننا تو میرا سب سے خوبصورت خواب تھا۔ جب والدین نے ہاں کہہ دی تو ایک روز نعمان مجھ سے بات کی، بلکہ یہ کہونکا میری رضامندی کے بارے پوچھا۔ اس نے میری رائے لیتے وقت کہا تھا کہ دیکھو بینا، اگر مجھ کو پسند کرتی ہو تو ہاں کہنا، میں تم کو ہر قیمت پر حاصل کروں گا، مگر ایک بات تم نے مجھ کو بتانی ہوگی کہ تمہارا ماضی میں کسی سے تعلق تو نہیں رہا ہے، اور میں جھوٹ کبھی برداشت نہ کروں گا۔ یہ سنتے ہی میرے سارے خواب پل بھر میں ٹوٹ گئے۔ بھلا میں نعمان کو یہ کیسے بتا دیتی کہ میں اپنی زندگی کی سب سے قیمتی متاع لٹا چکی ہوں اور اب قابل نہیں رہی، یا پھر میں جھوٹ بول کر ان کو کیسے دھوکہ دیتی جس کی میں کسی دیوتا کی طرح پرستش کرتی تھی۔ تب دل پر پتھر رکھ کر مجھے یہی کہنا پڑا، میرا خیال چھوڑ دو نعمان، مجھے تم اچھے لگتے ہو مگر شادیت کے نقطۂ نظر سے نہیں۔ میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی کیونکہ مجھے کسی اور سے پیار ہے، اور یہی سچائی ہے۔ میرے انکار سے نعمان مہینوں بیمار پڑا رہا۔ کاش میں اسے بتا سکتی کہ میری چادر میلی صحیح، مگر مجھ معصوم پر بچپن میں ظلم ہوا ہے اور میں نے تمہارے سوا کسی کو نہیں چاہا ہے۔ آج کے زمانے میں لڑکیاں جرأت مند ہیں، بول سکتی ہیں، مگر ہمارے زمانے میں لڑکیاں گونگی رکھی جاتی تھیں اور وہ حق بات کہنے کا بھی حوصلہ نہیں رکھتی تھی۔ میں نے اپنی جنت خود ہی ٹھکرا دی۔ مانا کہ میں پیدائشی بزدل تھی جس نے کبھی اپنے حق کے لیے آواز نہ اٹھائی۔ میں نے تبھی اپنے دامن میں آئے پھولوں کو خود ہی گرا دیا۔ مجھے اقرار ہے کہ میں غلط کیا، مگر میں اور کیا کرتی۔ نعمان کا مزاج سمجھ لیا تھا۔ اپنی مجبوری کی داستان اپنے اوپر ظلم کی اب بیتی سنا بھی دیتی تو یقین نہ تھا کہ مجھے معافی مل جاتی۔ عارضی معافی تو ہر مرد دے دیتا ہے اور اعلیٰ ظرف بھی بن جاتا ہے، مگر دل میں ان کے جو کانٹا اتر جاتا ہے اسے نکالنا مرد کے اپنے بس کی بات بھی نہیں ہوتی۔ میں یہ بھی جانتی تھی کہ اس لمحے کے بعد جب میں نے نعمان سے شادی سے انکار کیا، کبھی سکھ سے نہ جی سکوں گی اور کوئی اور مجھ کو اتنا پیار نہ دے سکے گا، مگر کیا کرتی؟ کیسے ان سے جھوٹی قسم کھا کر کہہ دیتا میں بہار کا تازہ جھونکا ہوں، میں ایک ان چھوئی کلی ہوں آج، مگر سب سے کہوں گی کہ جو غلطی ایک اجنبی پر بھروسہ کر کے میرے والد نے کی تھی ایسا کوئی مت کرنا۔ اگر کرے بھی تو بہت سوچ سمجھ کر اور احتیاط سے، اپنی آنکھیں کھلی رکھے، اولاد پر کڑی نگاہ رکھے اور اجنبی پر بھی، تاکہ کسی بدتینت انسان کے قدم جمنے نہ پائیں، ورنہ اس کی معصوم بچی کو اس غفلت کا خمیازے کبھی نہ ختم ہونے والے عذاب کی صورت بھگتنا۔ جب نعمان کی شادی کسی اور لڑکی طے ہو گئی تو بھی وہ مجھ سے ملنے پڑے گا آیا اور کہا کہ کاش تم سے میری شادی ہو پاتی۔ تمہارے انکار نے میری امیدوں پر اوس ڈال دی، مگر ایک استدا ہے کہ میری شادی میں ضرور آنا۔ تم نایوگی تو میں صحرا نہ باندھوں گا۔ کیا لکھوں کس دل سے میں اس کی شادی میں گئی تھی، خوشی کا مقام تھا، مگر مجھے تو لگتا تھا آج ساری دنیا کا اندھیرا میرے دل میں بھر گیا ہے۔ دل اور روح میں یہ اندھیرا بھرنے سے بہتر تھا کہ میری آنکھوں میں ہمیشہ کے لیے بھر جاتا اور یہ منظر میں نہ دیکھتی کہ روز ہی تصور میں یہ منظر آتا ہے اور مجھے جی بھر کے رلاتا ہے۔